بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کرتی ہوں، مجھے تھوڑا سا ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں، کیونکہ ڈیل کی آفر ہوئی حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کو، ڈیل کی آفر نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کیا یہ صحیح کہتے ہیں کہ جی ہم نے مکمل کوشش کر لی تھی، محسن نقوی صاحب بھی کنونس کر رہے تھے؟ چلیں محسن نقوی صاحب کو الگ کر دیں، مجھے بتائیں جو رانا ثناء اللہ بات صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں، ڈیل کی آفر کر چکے ہیں آپ خان صاحب کو 2 دفعہ جیل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ نادی صاحب۔ بات یہ ہے کہ ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے، اور میرے خیال سے وہ اپنی بات خود بھی اس طرح بیان نہیں کر پائے جس طرح شاید ان کو کرنی چاہیے تھی۔ واضح طور پہ 24 نومبر کی اگر بات کی جائے، 8 اکتوبر کی اگر بات کی جائے تو ڈیل اس حوالے سے ہے کہ بیسکلی 8 اکتوبر کو جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیونکہ ایک حساس معاملہ جو ہے ٹیک اپ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس میں ہم نے کہا کہ آپ ابھی فی الوقت اپنا جو احتجاج ہے اس کو ترک کر دیں، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ انگیج کر کے پھر ان کی جیل جو ہے ملاقات کروا کے پھر انہوں نے وہ دھرنا مؤخر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس تناظر میں یہ تھا کہ اگر دوبارہ کوئی ایسی سچویشن صورتحال بنتی ہے آپ کے احتجاج کی تو ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور آپ کے ساتھ کوآپریشن وہ ہوگی۔ اور اسی حوالے سے جو تمام تر معاملہ تھا وہ 24 کو جب سنجانی کے مقام پہ جگہ تعین کر دی تھی جس پہ راضی ہو گئے تھے، خان صاحب کی بھی آمادگی تھی، پارٹی کے لوگوں کی بھی آمادگی تھی جو کہ بار بار رابطے میں بھی تھے، لیکن اس کے بعد پھر علیمہ صاحبہ اور دیگر جو لوگ تھے ان لوگوں نے وہ تمام تر معاملہ ڈی چوک کی طرف لے کے جانے کا علیمہ صاحبہ یا کیا۔ بشرا بی بی؟ دونوں جی، جو مطلب مجھے اس بات کی جو ہے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ بشرا صاحبہ ہیں یا علیمہ صاحبہ ہیں یا نورین صاحبہ ہیں یا عظمیٰ صاحبہ ہیں۔ پارٹی کے اندر جو انتشاری لوگ موجود ہیں جن کا ڈس ایگریمنٹ تھا اور جو کہتے تھے کہ ڈی چوک کی طرف جانا ہے، ان کی بڑی فہرست ایک لمبی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر آئی تھنک رانا صاحب کو شاید اس طرح اگر بیان یہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ ڈیل ہو گئی، ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل آفر کی، ڈیل جو ہے وہ مسترد کر دی۔ کبھی بھی عمران خان صاحب کو ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی، صرف اس حوالے سے یہ بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 8 اکتوبر کے بعد جو ان کا نومبر کا دھرنا تھا اس پہ ہم نے لچک ضرور دکھائی تھی اور اس پہ ایک ایگریمنٹ ریچ ہوا تھا، لیکن پھر پارٹی کے اندر سے اور کہاں سے کیا معاملات ہوئے اور ڈی چوک کا رخ کیا گیا، اس کے علاوہ نہ کوئی ڈیل تھی، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ڈیل ہوگی۔ اچھا، تو پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان ہم بھی چلا دیں، پرانا ہو گیا تو ہم نے نہیں چلایا، لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل بھی نہیں تھا، بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ دوسرا، اب آپ جو رانا صاحب کی بات کو ٹوٹل ڈینائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ اب رانا صاحب کو چارج شیٹ کریں کہ انہوں نے غلط بات کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی ان کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں کون ہوتا ہوں ان کو چارج شیٹ کرنے والا، لیکن میں نے ان کے بیان کے فوراً بعد اسی دن شام کو پروگرام کیا اور ایک ون آف دا لیڈنگ جرنلسٹ لائک یور سیلف ان کے ساتھ میں نے کیا، اور وہاں پہ میں نے ڈائریکٹلی میں نے یہ بات کی، میں نے ان کو کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وزیر اطلاعات نے بھی یہی بات کی جو میں نے بات کی، فیصل واڈا نے بھی یہی بات کی جو آپ نے بات کی۔ جی دلچسپ یہ ہے۔ چلے چودھری صاحب، فیصل چودھری صاحب، ذرا وہ کلپ تو نکال لیں اگر میری ٹیم ان دا مین ٹائم، چودھری رانا نثار والا۔ اچھا جی فیصل چودھری صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب اتنے نا تجربے کار کھلاڑی تو ہے نہیں، بڑے منجے ہوئے سیاست دان ہیں، وہ کیسے اتنی بڑی بات خود سے کر سکتے ہیں اور پھر دوسرے جو کارنرز ہیں وہ کہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کیا کیا رانا صاحب نے؟ کوئی بوگی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ نہیں، رانا صاحب غلط نہیں کہہ رہے، رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی ہیلتھ کا ایشو ہے اس کے اوپر وہ خود کو ذرا سپیریئر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی ہینڈلنگ بہتر کی ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی سے اس کی ہینڈلنگ اتنی اچھی نہیں ہو سکی۔ ایک ماحول ہوتا ہے نا، تو ان کا یہ خیال تھا جو ان کو رانا صاحب کو پھر جو سنب ہوا ہے پارٹی کے اندر سے بھی اور پارٹی کے باہر سے بھی، وہ یہ ہے کہ اس ماحول میں یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 2 دفعہ نہیں، یہ 3 دفعہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ۔ ایک تو اٹک گرفتاری سے پہلے علیمہ بی بی نے بھی کی، اور اٹک جیل میں بھی ان کو کہا گیا کہ یہ مجھے عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا
کہ ان کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں. اچھا, اور ملک سے باہر چلے. یہ پیغام سر کون لے کے گیا تھا؟ نہیں, اتنی تفصیل تو مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے وہی لوگ جاتے ہیں نا جی جو پیغام رساں ہوتے ہیں. بھیجتے بھی ہیں جی, بھیجتے بھی ہیں کسی کو. نہیں, اٹک میں تو آئی تھنک ڈائریکٹلی بات ہوئی تھی. اور یہ جو 24 نومبر والا دھرنا تھا, اس میں ایشو یہ بن گیا تھا کہ یہ بالکل اس سے پہلے آپ کو پتا 22 اگست کو بھی ایک جلسہ اعظم سواتی اور گوہر نے جا کے اس کو, جب ٹی ایل پی اس زمانے میں ہوتی تھی اور انہوں نے وہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا, تو ایک ہمارا بھی اس دن ایک اجتماع تھا, تو وہ اس کو پھر ڈیفر کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے مل کے. تو یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں. چلے یہ تو دیکھیں نا, یہ تو فیصل چودھری صاحب دیکھیں, یہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے تھوڑے بہت کوئی فیورز لے لیے, ان کے بدلے آپ نے کوئی فیور دے دیا, یا تھوڑی سی جیل میں آسانیاں کر دیں, سختیاں کم کر دیں, یہ تو چھوٹے چھوٹے فیورز ہیں. جب اب بات ہوتی ہے کہ ڈیل کی آفر, ڈیل کا آفر مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ایسی کو اس طرح سے انگیج کرنا جس میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. کیا ان جو 3 واقعات آپ بتا رہے ہیں کہ 3 دفعہ ہوا ہے, ان تینوں میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی. وہ جب 24 کا یہ تھا کہ 24 کو اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کافی حد تک افیکٹولی پنجاب بھی بلاک ہو گیا تھا 4 دنوں کے لیے, اور ملک بڑا اسٹینڈ سٹل پہ آ گیا تھا. پرابلم یہ ہوا کہ اس وقت جو بشرا بی بی کیونکہ لیڈ کری تھی, بشرا بی بی بندوں کو تو انہوں نے نکال لیا تھا, علیمہ بی بی اور ان سے تو بندے نہیں نکلے نا. بشرا بی بی نے بندے 25-28 ہزار 30 ہزار بندہ وہ لے کے ڈی چوک پہنچی تھیں. اس میں یہ انہوں نے یہ کیا حکومت نے, جو کیونکہ دیکھیں وہاں پہ بھی اسپوائلرز بھی ہیں گورنمنٹ میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی, جو نہیں چاہتے کہ یہ ڈیلز ہوں. تو انہوں نے بشرا بی بی کی ملاقات نہیں کرائی عمران خان سے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کا جو مزاحمت کا ایک سلسلہ ہے, ظاہر ہے وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا, ان کو یہ چیز شاید ریئلائز نہیں ہوتی کہ جو مزاحمت ہوتی ہے یا جو ایک آپ دباؤ کریٹ کرتے ہیں نا, وہ کریٹ کیا جاتا ہے الٹیمیٹلی بیٹھ ٹیبل پہ لانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے, اور ہوتی بات چیت ادھر ہی ہے جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. یعنی عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی تو یہی ہو سکتا تھا نا کہ انیشلی وہ ڈالا سے نکل کے بنی گالا چلے جاتے ہیں, یا ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے کہ وہ ڈالا سے نکل کے ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. تو باقی چیزیں تو بعد میں ہوتی رہتی ہیں. یہ تھوڑا سا بالکل ٹھیک ہے. دونوں مسئلہ 26 کو تو میں خود عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں سارا دن جیل میں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیشہ جو ہے وہ پریشر بلڈ پی ٹی آئی کرتی رہی, اور اس کے بعد اس کی مس ہینڈلنگ کرتی رہی, اور پھر ہٹو بچوں کر کے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. ابھی بھی اس ساری مس ہینڈلنگ میں بھی یہی ہوا, جو دھرنے والی تھی عمران خان صاحب کی صحت, اب علیمہ بی بی صاحبہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ جی ہم آپ کا نام نہیں لیں گے, یہ نہیں لیں گے. تو بھائی پہلے نہیں لینا چاہیے تھا نا, پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میری طرف سے یہ ڈیل آفر ہے, میری طرف سے یہ پیش کر, ہم نام نہیں لیں گے, آپ علاج کرا دیں. تو بہرحال وہ کافی بروکن بھی لگ رہی تھیں, اور ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ایموشنل ایک بھائی کا معاملہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.